الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين. آج کی اس کلاس میں ہم سب اپنے پچھلے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ فعل مضارع مجزوم کا ایک اور مجزوم کے تعلق سے ایک نیا حرف انشاءاللہ پڑھیں گے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ سب نے پڑھا تھا کہ مضارع فعل مضارع کی مختلف 3 فارمز استعمال ہوتی ہیں: مرفوع اور منصوب اور مجزوم. آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فعل مضارع کب کب منصوب ہو جاتا ہے، کن کن حالات میں، اور وہ کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب کوئی حرف فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے تو پھر اس کا میننگ پر، معنی پر کیا فرق پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگ فعل مضارع مجزوم پر آئے تھے، اور پچھلی کلاس میں اس سلسلے کی صرف آپ نے ایسے 2 حروف پڑھے تھے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، جس میں لم اور لما کا آپ نے تفصیل سے مطالعہ کیا تھا. آج انشاءاللہ ہم سب ایک تیسرے حرف سے روبرو ہو رہے ہیں، اور وہ تیسرا حرف جو ہے وہ ان ہے. اور اس کے تعلق سے آج یہ سامنے ایک آیت بھی لکھی گئی ہے، اس کا سلیکشن کیا گیا ہے اپنے سبق کے تعلق سے. تو آپ سب جان لیجئے کہ ہمارا کوئی آج کا نیا ٹاپک نہیں ہے، بلکہ یہ فعل مضارع مجزوم یعنی فعل مضارع اخف، اسی سلسلے کا آج یہ دوسرا پارٹ ہے. ابھی اس کے انشاءاللہ 2 پارٹس اور آنے ہیں. تو یہ جو آج دوسرا پارٹ ہے، اس میں زیر مطالعہ جو آیت ہے یہ سورہ محمد کی آیت ہے. اور سورہ محمد کی یہ آیت جو ہے اس کا ریفرنس سامنے میں نوٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے مزید مطالعے میں اس کو لے آئیں. یہ آیت نمبر 7 ہے. اگر آپ اسے مصحف میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ آیت نمبر 7 سورہ محمد کی. اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں دوام بخشے گا، تمہیں استقامت عطا فرمائے گا، تمہیں فرم کر دے گا. تمہارے پھر کوئی کسی طریقے کا تمہارے اندر کمزوری نہیں رہے گی، وہ کمزوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسٹرینتھ میں بدل دے گا. لیکن شرط اس میں یہ بتا دی گئی کہ تمہیں مدد کرنی ہے. یعنی اب مدد سے کیا مراد ہے، اس بات کو ہم سب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ بات قرآن مجید کے دوسرے اور مقامات پر بھی اس طرح سے آئی ہے. جیسے کہ آپ سب نے پڑھا ہوگا سورہ آل عمران کی آیت کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جب کفر، باقی لوگوں کا کفر واضح ہو گیا، ان کی طرف سے انکار ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جاننا چاہا کہ بھئی کون ہے جو اس مشن میں، یعنی ان کے رد میں، ان کی اصلاح میں، ان کے سامنے دلیل پیش کرنے میں، اتمام حجت قائم کرنے میں کون ان کی مدد کرے گا. تو انہوں نے ایک صدا لگائی تھی، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار. تو کیا کہا تھا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں
مددگار اللہ کے۔ تو انصار دراصل بمانا جیسے حواری، یعنی حواری لفظ جو ہے وہ مددگار کے اس میں فارم میں قرآن کریم میں ٹھیک اسی طریقے سے آیا ہے جیسے انصار لفظ آیا ہے، مہاجر اور انصار آپ نے پڑھا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے جو آپ کی مدد کے لیے تیار تھے، ان کے حواری کہا گیا۔ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں مددگار۔ تو اب اللہ کی مدد سے کیا تعلق ہے، اس بات کو اچھی طرح سے ہم سب سمجھ لیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے بندے کے سامنے دو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو انفرادی سطح پر وہ بندہ بن کر رہے، اور بندگی کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، مختلف مراسم عبودیت ہیں، یعنی وہ کام جن کے ذریعے بندہ اپنے آپ کا بندہ ہونا ثابت کرتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے علی اعلان، جیسے صلاۃ نماز قائم کرتا ہے، وقت پر نماز ادا کرتا ہے اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، زکوٰۃ، حج، روزے، یہ وہ عبادات ہیں، مراسم عبودیت، جن کے ذریعے ایک بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ ایک غلام یہ بتاتا ہے کہ میرا آقا ہے کوئی، میرا خالق ہے کوئی، میرا رب ہے کوئی، میرا مالک ہے کوئی، اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور اسی کے برعکس اب یہ کام سارے ادا کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا مشن اس کے سپرد کیا گیا ہے اجتماعی زندگی کے تعلق سے، اور وہ اجتماعی زندگی یعنی اس کی جو کلیکٹیو لائف ہے، اس کلیکٹیو لائف کے تعلق سے، خیر امت کے تعلق سے اس کے سپرد ایک بہت بڑی ذمہ داری کی گئی۔ وہ یہ کہ جو کانسیپٹ اس سے سمجھ میں آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دلیل اور برہان کے ذریعے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کے ذریعے، اس بات کو جس کو اس نے سمجھ لیا، کنونس ہو گیا، اور اس پر اس کا دل ٹھک گیا، راسخ ہو گیا، اور وہ بات اسے سمجھ میں آ گئی، اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے، بلکہ اس خیر کو ان لوگوں تک پہنچائے جو اس کے حقدار ہیں، جو اس کے لیے، جو اس کے متلاشی ہیں، جو اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اور یہ کام کیا ہے؟ اصل میں ابلاغ و تبلیغ کا ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے جو انبیاء و رسول بھیجے گئے، جن کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، آپ پر رسالت و نبوت تمام کر دی گئی۔ اب اس کے بعد یہ کام اس کام کی ذمہ داری اس امت کے سپرد کر دی گئی کہ اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اصل میں اس ان احکامات کو جو تمام انسانیت کے لیے، جن میں کامیابی ہے، جن میں فلاح و بہبود ہے، انہیں تمہیں اپنے اعمال و افعال و کردار سے ظاہر کرنا تھا، اس کی حجت قائم کرنی تھی لوگوں تک۔ وہ بات اپنے کردار سے، صرف زبان سے نہیں، کردار سے پیش کرنا تھا، اس کی جیتی جاگتی تصویر ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جو خوبیاں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں جو قربانی کا جذبہ تھا، جو رحمت کا ایلیمنٹ تھا، وہ رحمت کا ایلیمنٹ، وہ قربانی کا جذبہ، وہ اپنے آپ کو کھپانے کا جذبہ، یہ ہمیں ہمارے کردار سے نظر آنا چاہیے تھا۔ یہی ہے اصل میں اللہ کی مدد، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی کی, تب... کی اتباع کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اس انداز سے کہ ہمارے عمل سے اس کی حقانیت واضح ہو جائے، اس کا حق ہونا ثابت ہو جائے۔ اصل میں یہ ہے اللہ کی مدد۔ تو اس اللہ کی مدد کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں بہت بڑے بڑے انعامات بھی ہیں۔ دیکھیے بندہ جب روزہ نماز کرتا ہے تو وہ بندہ ہے، لیکن وہی بندہ جب روزہ نماز سے آگے پھر اس دین کے، اس مشن کے نشر و اشاعت میں، اس کی ابلاغ و تبلیغ میں لگ جاتا ہے،
اس کے قائم کرنے میں لگ جاتا ہے اپنی ذات پر سب سے پہلے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ اللہ کی رفاقت اسے ملتی، اللہ کا قرب اور اس کی معیت اسے ملتی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا کیا ہے کہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کہ وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، وہ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال ان کے ہوتی ہے جو صرف گھروں میں نہیں بیٹھے رہتے، جو اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے، اے سی روم میں بیٹھ کر صرف ڈسکشنز نہیں کیا کرتے حالات کے تعلق سے، بلکہ حالات سے متاثر ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا، خیرخواہی کا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا رویہ کرتے ہیں، اور وہ مثالیں پیش کرتے ہیں جن کے ذریعے یہ ثابت ہو کہ وہ جس دین کے ماننے والے ہیں دراصل وہ کوئی اجنبی شے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسان کی فطری آواز ہے، اور اس فطری آواز پر وہ لبیک کہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اس تعلق سے محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کوششوں اور محنتوں اور کے تعلق سے وہ بہت بہترین عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی مظہر ہوتی ہیں ان کی زندگیاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مدد کرنے والے اس مشن میں ہم سب کو مددگار و حمایتی کے طور پر قبول کرے، اور خود ہم سب کا حامی و ناصر ہمارا خدا ہو جائے، یہ ہماری اور ہم سب کی دعا ہونی چاہیے۔ اور اسی جذبے کے ساتھ شاید ہم سب یہاں بیٹھے رات میں الحمدللہ قرآن کریم کی اس مبارک زبان کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش اور صحیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے، آپ کے اس جذبے کو قبول کرے، اور اس میں ہم سب کو آگے تک، دور تک، اور بہت ہی زیادہ انہماک کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لی ابتدا میں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم علم حاصل کر کے اور پھر بس علم ہی حاصل کرتے رہ جائیں، اور وہ علم ہمارے کسی کام میں نہ آ سکے۔ اصل میں وہ علم جو کام نہ آئے، وہ علم جس سے خیر لوگوں تک نہ پہنچے، بھلائی لوگوں تک نہ پہنچے، وہ تالاب کے اسٹیگننٹ واٹر کی طرح ہے۔ وہ ایک ایسا پانی ہے جو جمع ہوا ہے، جامد و ساکت ہے، جس میں حرکت نہیں ہے، اور جب حرکت نہیں ہے تو روانی نہیں ہے، روانی نہیں تو پھر اس میں پاکیزگی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو اپنے علم کے تعلق سے بہت ہی زیادہ محتاط رہنا ہے، اٹینٹو رہنا ہے کہ ہم جو کچھ سیکھیں خیر اور بھلائی کے تعلق میں کے راستے میں وہ کام آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ دیکھیے یہ اس کے بعد ہم آج اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا چیپٹر ہے وہ فعل مضارع کے تغیرات، جو مین چیپٹر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس فعل مضارع کے تغیرات یعنی اس کی مضارع میں جو تبدیلیاں ہیں اس کے تعلق سے مضارع اخف یعنی مضارع مجزوم۔ تو میں نے آج یہ سلائیڈ آپ کے لیے پھر سے ایک بار شو کر دی تاکہ آپ کا وہ کانسیپٹ ریوائز ہو جائے۔ دیکھیے اس میں آپ نے بتایا سمجھا تھا کہ جتنے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں ان کو 3 قسموں میں بانٹ لیا جاتا ہے، پہلی قسم، دوسری قسم اور تیسری قسم۔ پہلی قسم والے وہ صیغے جو پیش والے ہوتے ہیں، یذهبوا تذهبوا تذهبوا اذهبوا نذهبوا، ان میں سب میں پیش ریپلیس ہو جاتا ہے علامت سکون کے ساتھ۔ اور پھر اس کا دوسری قسم والے وہ صیغے جس میں آنی اونا اینا والا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور تیسری قسم کے وہ صیغے جو ایز اٹ از رہتے ہیں، کوئی چینج نہیں ہوتا، نہ مرفوع میں، نہ منصوب میں، اور نہ مجزوم میں۔ تو یہ تمام 14 صیغے ایک بار آپ کے سامنے آ گئے۔ اب چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک یہی ہے کہ ہم سب پڑھ کیا رہے ہیں، اپنے اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ فعل مضارع، فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس جو تھا فعل مضارع، اور اس کا ساتھ میں کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مجزوم فارم پڑھ رہے ہیں۔ اس کی جو 3 فارمز پڑھی تھی اس میں سے تیسری فارم چل رہی ہے الحمدللہ، فعل مضارع مجزوم۔ تو اس مجزوم کے تعلق سے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو 2 حروف ایسے شیئر کیے تھے، جس میں ایک تھا لم اور دوسرا لمبا، ٹھیک ہے۔ لم اور لمبا یہ 2 آپ کو الحمدللہ بتائے جا چکے ہیں، اور امید ہے آپ سب نے دیکھ بھی لیا ہوگا، لم اور لمبا۔ نہیں تو پھر سے ایک بار ریکارڈنگ گو تھرو کریں اگر کہیں بھی کوئی کنفیوژن ہے۔ تو لم اور لما، ان کا پراپر سائملٹینیس کنٹراسٹ یعنی ان کا فوری تقابل، ان میں دونوں میں موازنہ، کمپیریزن، وہ بھی بتایا تھا۔ ان دونوں کا اپنا الگ الگ کیا مفہوم ہے
یہ کیا اثر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، مدارے پر، اور ترجمے میں کیا فرق ہوتا ہے، میننگ میں کیا فرق ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ باقی ظاہری کیا کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ آج تیسرا حرف اس سلسلے کا پڑھیں گے، اور وہ تیسرا حرف ہے ان۔ کیا ہے؟ ان۔ دیکھیے، یہ ان کنفیوز مت ہوئیے گا، فعل مضارع منصوب میں آپ نے ان پڑھا تھا، اگر ایک بار آپ دوہرا لیں تو لن، ان، کئی، اذن اور لی، حتی، یہ آپ نے منصوب میں پڑھا تھا۔ آج آپ یہاں پر پھر ان آ رہا ہے، وہ ان تھا، یہ ان ہے۔ تو یہ ان جو ہے، اسے یہ بھی حرف ہے، لیکن اس حرف کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حرف شرط ہے۔ کیا ہے یہ؟ حرف شرط۔ تو حرف شرط اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ شرط، کنڈیشن کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک طرح سے آج ہم سب کیا پڑھیں گے؟ کنڈیشنل سینٹینسز پڑھیں گے، کس کے؟ عربک کے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اپنے طالب علمی کے دور میں اگر انگلش دھیان سے پڑھی گرامر، تو وہاں پر آپ نے کنڈیشنل سینٹینسز پڑھے تھے۔ تو اس ان کا مطلب کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ ان کا مطلب ہے اگر، اگر، اور اسے کہتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ حرف شرط کہلاتا ہے۔ حرف شرط یعنی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے حرف، اور حرف جب بھی بولیں تو اس کا مطلب پارٹیکل ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل یا حرف۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو حرف ہے، کہ اس کا مطلب، اس کا مفہوم خود اپنے آپ میں ادھورا رہے گا جب تک کہ یہ کسی اسم کے ساتھ، وہ فعل کے ساتھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم یہاں پر ان، اگر یعنی حرف شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو سمجھنے سے پہلے کہ ہم حرف شرط کی طرف چلیں، ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ آپ کا کلیئر کر دیں، کیونکہ یہ ان، اگر یہ شرطیہ ہے، دھیان سے سمجھیے گا، اس کا نام ہے ان شرطیہ۔ تو ایک ہی اور ان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ان نافیہ۔ تو اصل میں اس کو سمجھ لیں، یہ شرطیہ ورسز نافیہ کی بحث کیا ہے، پہلے یہ کلیئر کر لیں۔ نافیہ کہتے ہیں نفی کے لیے، جو ہے نیگیشن کے لیے۔ تو ان دونوں کو پہلے کلیئر کر لیں، اس کے بعد شرطیہ کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شرطیہ کے مقابلے میں نافیہ کیا ہے، اور اس نافیہ کو کی پہچان کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ، جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے اپنی سہیلیوں کو، یعنی جو اور دوسری عورتیں تھیں رائل فیملی کی، تو انہیں سب کو جمع کر کے دعوت دی تھی۔ دعوت دینے کے بعد جب سب اکٹھا ہوئی تھیں، تو وہاں پر جو وہاں کا جو سین ہے وہ نیریٹ کیا جا رہا ہے، کس میں؟ سورہ یوسف میں۔ آپ لوگ جائیے گا اپنے شوق کے اعتبار سے، اسے دیکھیے گا جا کے، اس ریفرنس کو، سورۃ یوسف۔ سورہ یوسف میں جو آیت ہے، پہلے تو یہ سورہ نمبر 12 ہے، اور آیت نمبر 31، اس کو آپ دیکھیے گا۔ اس میں کیا فرمایا گیا ہے، کہ میں شروع سے نہیں پڑھ رہا ہوں، بیچ کا وہ پورشن جہاں سے ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ فلما رأینہ، تو جب ان عورتوں نے دیکھا، کسے؟ ہو، اٹیچ ضمیر لگی ہوئی ہے اسے، یعنی حضرت یوسف کو علیہ السلام، اکبر نہو، تو وہ اسے مروب ہو گئی، یعنی وہ بہت امپریس ہو گئی۔ وقطعنا ایدیہن، اور کاٹ لیے انہوں نے ہاتھ، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، زخمی کر لیے۔ وقلنا، اور کہنے لگی، حاشا للہ، کہ ہائے اللہ، حاشا للہ یعنی ہائے اللہ، تعجب کے طور پر۔ آگے کیا کہا انہوں نے؟ ما ھذا بشرن، ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں، مطلب نہیں ہے یہ کوئی انسان، نہیں ہے یہ کوئی بشر، انسان نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ان ھذا، ان ھذا، اور پھر آگے کیا کہا؟ ان ھذا الا، ان ھذا الا ملک کریم، ملک کریم۔ اس کو پہچانے، ملکن کریم کون سی کنسٹرکشن ہے؟ آپ لوگ غور کریں کہ ملکن کریم، ملکن کریم، اس مرکب کو آپ کو پہچاننا آپ کا کام ہے۔ دوسری بات میں اس میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے یہاں پر بھی ایک ان آیا ہے، رائٹ؟ یہ ان، جو ان یہاں پر لکھا ہوا ہے، ان جس کا معنی اگر ہے، حرف شرط، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن یہ ان جو ہے، جو میں نے اس آیت میں لکھا ہے، سورہ یوسف کی اس آیت سے لیا ہے، یہ جو ٹکڑا ہے، اس میں جو ان ہے، یہ حرف
شرط نہیں ہے بلکہ یہ ان نافیہ ہے. کیا ہے یہ نافیہ ہے. اب یہ نافیہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نیگیٹ کر رہا ہے. اچھا، اس کا استعمال بہت زیادہ نہیں ہے، اور جہاں کہیں بھی یہ آیا ہے تو یہ عام طور سے عموماً اللہ کے ساتھ آتا ہے. اللہ، ٹھیک ہے، یہ اسلوب ہے، اسٹائل ہے. جیسے آپ نے ماں نافیہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو ماں نفی کے لیے، نیگیٹ کے لیے آتا تھا، تو وہ بھی اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ ان جو ہے کس کے ساتھ آ رہا ہے کہ بھئی یہاں پر ان حاضہ اللہ ملکن کریم، ملکن کریم، کہ مگر یعنی وہ جو ہے نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یہ کون؟ حضرت یوسف. اللہ ملکن کریم، مگر ایک بہت باعزت فرشتہ، ایک بہت جو ہے معزز فرشتہ، بزرگ فرشتہ. تو انہیں یہ یقین ہی نہیں ہوا، انہیں دیکھ کر کے، حضرت یوسف کو دیکھ کر کے، کہ یہ کوئی انسان بھی ہے. انہیں انسان نظر ہی نہیں آیا، بلکہ وہ انسان کی جگہ اسے فرشتہ سمجھنے لگے. تو یہ ان آپ نے پہچان لیا. تو اس کو لے کے کنفیوز مت ہوئیے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ان حرف شرط ہے، جسے ہم نے اگر، جس کی میننگ ہے اگر. تو شرطیہ ورسز نافیہ میں آپ کی یہ ایک ایگزامپل کافی ہے. آپ اس ایگزامپل کو، اس ریفرنس کو یاد رکھیے. سورہ یوسف آیت نمبر 31، پورا واقعہ دیکھ لیجیے گا. تو بہرحال اب چلتے ہیں ہم اپنے اس حرف شرط کی طرف، جسے آج ہمیں تفصیل سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو یہ جو حرف شرط ہے، اس کے تعلق سے دو تین باتیں پہلے امپورٹنٹ ہیں، وہ سمجھ لیں. وہ کیا؟ کہ یہ اصل میں کنڈیشنل سینٹنس کا معاملہ ہے. کیا؟ جب حرف شرط انوالو ہوتا ہے تو جو جملہ بنتا ہے، تو پھر اس جملے کو کہتے ہیں جملہ شرطیہ. کیا کہتے ہیں؟ جملہ شرطیہ. اور جملہ شرطیہ جو ہوتا ہے وہ پھر اس میں، یا میں نیکسٹ سلائیڈ میں لکھتا ہوں اس کو تاکہ کنفیوژن نہ ہو آپ لوگ. یہاں پر لکھیں. تو یہاں ہم لوگ کیا سمجھنے چل رہے ہیں کہ جب حرف شرط انوالو ہو جاتا ہے تو پھر جو جملہ بنتا ہے اس حرف شرط سے، اس جملے کو کہتے ہیں جملہ شرطیہ. اب جملہ شرطیہ مینس کنڈیشنل سینٹینس. جملہ شرطیہ مینس کنڈیشنل سینٹینس. تو اب اس کنڈیشنل سینٹینس کے دو پارٹ ہوتے ہیں گرامر کے اعتبار سے. ایک ہوتا ہے شرط اور دوسرا ہوتا ہے جواب شرط. دوسرا ہے جواب شرط. یعنی ایک شرط، کنڈیشن، اور پھر اس کنڈیشن کا جواب، یعنی اس کے مقابلے میں جو بات آگے کہی جا رہی ہے کہ ایک بات پوری ہوگی تو دوسری ہوگی نا، تو وہ جواب شرط کہلاتی ہے. اور جواب شرط کو ہی پھر وہ جزا بھی کہتے ہیں گرامر والے. تو یہ ٹرمز ہم کو یاد رہیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ آگے. تو یہ تھی ایک آپ کو اور ایکویشن مل گئی ہے، اور اسے ہم کنڈیشنل سینٹینس کہیں گے. یعنی جملہ شرطیہ از نون ایز کنڈیشنل سینٹینس. یعنی یہاں پر کنڈیشن انوالو ہوگی. دو پارٹس ہوتے ہیں جملہ شرطیہ کے. جب آپ سے پوچھے جائیں تو آپ یہی بتائیں گے کہ جملہ شرطیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک شرط اور دوسرا جواب شرط. تو زیادہ کچھ دیری کیے بنا ہم لوگ ایگزامپل پر آئیں اور پھر اس کا ترجمہ کرنا سیکھیں، تاکہ ہمارا آج کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. جیسے مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر تو بیٹھے گا، اگر تو بیٹھے گا، پھر آگے کیا؟ آگے پھر اس کے بعد تو میں بیٹھوں گا. بیٹھوں گا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور دوسرا آپ اس کو ایسے بھی. تو میں بیٹھوں گا. اب ایسا جب کوئی سینٹینس آ گئے، دیکھیے اب یہاں پر کیا ہے. یہاں پر یہ دیکھیے، اگر حرف، اردو کا حرف شرط جو ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. تو یہاں پر جب بھی کبھی ایسا آ جائے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جیسے شروع میں جب آپ نے جملہ اسمیہ پڑھا تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا بھائی جملہ اسمیہ میں دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسری اس کی خبر، رائٹ. تو آج اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جملہ شرطیہ کے دو پارٹس، کیا؟ ایک شرط اور دوسرا جواب شرط یا جزا. تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں جملہ اس شرطیہ کے دونوں حصوں کو الگ الگ کر لینا ہے. تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا.
पता ये चला कि ये जो क्वेश्चन है पहले वाला, ये शर्त है, और दूसरा पार्ट जो है उसकी वो जजा है या उसका जवाब है। अब चलते हैं तर्जुमे की तरफ। तो तर्जुमा कैसे करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो अगर है और तो है, इन्हें थोड़ी देर के लिए हमें हाइड करना होगा। ठीक है, तर्जुमे के बाद हाइड कर लिया, इसे भी हाइड कर लीजिए, छुपा लिया। अब क्या बचा पोर्शन? पहले वाले पार्ट से बचा तू बैठेगा, दूसरे वाले पार्ट से बचा मैं बैठूंगा। तो पहले तू बैठेगा नॉर्मल तर्जुमा करना है, उसमें कोई मसला ही नहीं है। बैठने के लिए जो रूट लेटर्स आते हैं वो आते हैं जीम, लाम और सीन। ठीक है, ये जलसा यजलिसु, इसका माजी मुजारे बनता है, यानी जलसा, और फिर मुजारे इसका बन जाता है यजलिस। यजलिस। अब अगर आपसे पूछें ये कौन सा बाब है, जला से यजलिसु कॉम्बिनेशन से आप पहचानिए ये कौन सा माजी मुजारे कॉम्बिनेशन बन रहा है, किस बाब से आ रहा है, सुलासी मुजर्रद के। ये सब पीछे की पड़ी हुई चीजें आपकी हैं, तो आप फौरन बता लेंगे दौराबा यदरिबु, यानी बाब दुआत से। ठीक है, चलें। तो ये आपको मिल गया यजलिसु। तो जैसे ही आपको जलसा यजलिसु आपका बना, तो आपने फौरन यहाँ देखा कि भाई हमें सीगा कौन सा लाना है, तू बैठेगा। तू बैठेगा मतलब यहाँ पर कौन है? सेकंड पर्सन। अच्छा, सेकंड पर्सन के साथ साथ आपको ये भी देख लेना है कि जेंडर क्या है और नंबर क्या है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन, और अब इसका जो तू, यानी तू बैठेगा, तो ये सिंगुलर इन नंबर है। और दूसरी बात क्या है, ये आपका जो है मुजक्कर है। तो इतनी बातें जब आपको पता चल गई, अब आपने वो 14 सीगों की उस गर्दान में गए और हम वहां से अपना सीगा लेकर चले आए। तो वो क्या मिलेगा हमें? हमें यहाँ पर मिलेगा अ, तजलिसु। तजलिसु। ठीक है, तजलिसु। अगर आप गर्दान पढ़े शुरू से, तो तजलिसु, तजलिसानी, तजलिसूना, तजलिसु। ठीक है, यानी यजलिसु से आप शुरू करेंगे, तो यजलिसु, यजलिसानी, यजलिसूना, तजलिसु, तजलिसानी, यजलिसना। फिर उसके बाद जब आप हाजिर के सीगे शुरू करते हैं, तो फिर तजलिसु फिर रिपीट होता है। देखिए ये हाजिर का पहला सीगा तजलिसु आ गया, तो तजलिसु। और फिर उसके बाद मैं बैठूंगा, तो 13th नंबर सीगा आपको अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा अजलिसु। अजलिसु नजलिसु ना, तो ये आपने लिख लिया, यानी तू बैठेगा तर्जुमा हो गया तजलिसु, मैं बैठूंगा तर्जुमा हो गया अजलिसु। अब आपने जो हाइड किया था ना, उन्हें उसे अनहाइड कर लीजिए। हाइड क्या किया था? अगर, और इधर क्या किया था? तो अब इनके लिए आपको यहाँ पर इनकी ग्रामर, अगर के लिए आपको हरफ शर्त लाना है, और हरफ शर्त क्या लाएंगे? इन। जैसे ही आपने इन लगाया ना, तो इन क्या करता है मुजारे को, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मुजारे को मजजूम करता है। मजजूम करता है यानी अखफ करता है। दो आप पढ़ चुके हैं, लम लम्मा, आज तीसरा पढ़ रहे हैं इन। तो अब यहाँ पर जैसे ही इन आया, तो वैसे ही इसने तजलिसु को क्या कर दिया? तजलिस। क्यों? क्योंकि पेश वाले तमाम जो सीगे हैं उनका पेश रिप्लेस हो जाता है अलामत सुकून के साथ। और फिर उसके बाद अजलिसु क्या हो जाएगा? अजलिस। तो इन तजलिस, अजलिस। अब यहाँ पर सवाल पैदा हुआ कि ये जो तो है इसका क्या करें? तो के लिए आमतौर से फा आता है, लेकिन फा नहीं लगेगा। ठीक है, और ये इन जो है इतना पोटेंशियल है कि इसका असर तजलिस पर भी रहेगा, यानी तजलिसु पर भी असर हुआ और वो तजलिस हो गया, और अजलिसु भी अजलिस हो गया। यानी यहाँ पर अब आपको बीच में कोई और दूसरा इंसर्शन नहीं करना है, ये जुमला मुकम्मल हो गया। यानी अब आपका ये तर्जुमा हो गया कि इन तजलिस अजलिस, अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। ठीक है, तो ये एक जुमला आपने करके अल्हम्दुलिल्लाह देखा। सिंपल से बिल्कुल नॉर्मल सा है। अब इसी तरीके से और अगर आपसे कहें दूसरे और जुमले करने के लिए, तो बिल्कुल नॉर्मल से सिंपल से दो एक और भी देते हैं आपको। तो जैसे यहाँ पर आइए, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तू मुझे मारेगा
या और सिंपल ले लीजिए, इसको नेक्स्ट राउंड में करते हैं, ठीक है, तो कि और इजी हो जाए। चलिए, अगर वो जाएगी, अगर वो जाएगी तो मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा। अगर तू जाएगी तो मैं पढ़ूंगा, अगर वो जाएगी तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। चलें, अब इसके तर्जुमे की तरफ आ जाए। वही स्टेप सारे फॉलो करने हैं। पहला काम क्या करना है आपको, इसमें में से शर्त और जवाबी शर्त को अलग करना है। तो शर्त हो गया ये पोर्शन, जवाबी शर्त हो गया तो मैं पढ़ूंगा। दूसरा स्टेप ये था कि आपको अगर और तो को हाइड कर लेना है, इससे कंफ्यूज मत हो, नहीं होना है। अब आपके नॉर्मल सेंटेंसेस बचे दो, वर्बल सेंटेंस। क्या बने, वो जाएगी मैं पढ़ूंगा। अब वो जाएगी सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल आपको, और आपको पता है कि क्या करना है इसमें। जाने के लिए जो रूट लेटर्स आते हैं वो जाल, हा और बा, ठीक है। और इसी तरह पढ़ने के लिए जो रूट लेटर्स हैं वो क्या होते हैं, दाल, रा, सीन, ठीक है। तो जहाबा यजहबू, यानी ये बाब फा से आता है, जहाबा यजहबू, फतहा यफ्तहू। और ये जो आता है दरसा यदरुसु, ये नून बाब से आता है। जब आपको बाब पता चल जाता है तो बाब के मालूम होने के बाद आपको माजी मुजारे कॉम्बिनेशन भी मालूम हो जाता है। अब बात, जब आपको बाब मालूम हो गया, पहला सीगा बन गया मुजारे का, जहाबा यजहबू, पहला सीगा बना यजहबू। जब यजहबू आ गया तो फिर पूरी गर्दान आ गई। इसी तरह दरसा यदरुसु, तो यदरुसु आया तो पूरी गर्दान आ गई। तो अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सा सीगा चाहिए गर्दान में से, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर है वो जाएगी, वो जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर पर्सन देखा करें, पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन, ठीक है। वो से पता चला थर्ड पर्सन। अच्छा, थर्ड पर्सन में अब हमारे सामने क्या है, पर्सन पता चल गया, तो अब हम नंबर देखें इसका। तो वो जाएगी सिंगुलर इन नंबर, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर जेंडर, तो जेंडर जाएगी मोनस। अब ये तीन बातें आपके सामने हैं, और टेंस आपको ऑलरेडी पता है। अब आपको ये मालूम हो गया कि हमें कौन सा सीगा लाना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो फौरन आपका जवाब ये आएगा कि असल में ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, यानी सीगा नंबर फोर्थ। तो सीगा नंबर फोर्थ क्या होता है, यजहबू का ऑपोजिट तजहबू, तजहबू हो गया। बात क्लियर हुई। अब आते हैं जरा इधर, तो मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, कोई मसला नहीं। तो मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के लिए रूट लेटर्स मैंने क्या बताए थे आपको, दाल और सीन। तो दरसा यदरुसु, यदरुसु, तदरुसु, तदरुसु, अदरुसु, नदरुसु, ठीक है। तो मैं पढ़ूंगा कि क्या हो जाएगा, अदरुसु, ठीक है। चलिए, दोनों के आपने जो सेंटेंस थे वो आपने फ्रेम कर लिए, वर्बल सेंटेंस। अब अगला स्टेप आप क्या करते हैं कि सबसे पहला काम आपको अनहाइड करना है जो आपने हाइड किया था। तो ये इधर हटा दिया और इधर से ये हटा दिया। अब अगर के लिए मैंने क्या लिख देना है यहाँ पर, इन, हरफ शर्त। जैसे ही इन साहब आएंगे तो लम और लम्मा की तरह ये तजहबू को क्या बना देंगे, तजहब, ठीक है, इन तजहब। और फिर ये आपको बताया मैंने, तो के लिए कुछ नहीं लिखना, तो के लिए कुछ नहीं लिखना, राइट। जब तो के लिए कुछ नहीं लिखना तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको नॉर्मली यहाँ पर अदरुसु को अदरुस कर देना है बस। तो इन तजहब अदरुस, ये नॉर्मल आपका ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई, स्टेप्स आपको पता हो गए। अब इसी तरीके से ये आप कर क्यों रहे हैं, आपको अरबिक ट्रांसलेटर अभी नहीं बनना है ना, आपके लिए ये ट्रांसलेशन आने वाले हैं कहीं पर। असल में आपको कुरान में इस कंस्ट्रक्शन को पहचानना है, और इंशाल्लाह अभी हम आपको वो कंस्ट्रक्शन पहचानवा कर दिखाते हैं, आपको आइडेंटिफाई कराते हैं कि कुरान में ये कहाँ पर यूज हुई है। चलें आगे देखें, दूसरा एक और सेंटेंस कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा, अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा, ठीक है। तो हाँ, मुझे ये तो बस इसको तर्जुमे तक रखिएगा, ये हकीकत में मत ले लीजिएगा, क्योंकि कुरान करीम का उसूल है कि बुराई का जवाब हमें भलाई से देना है।
تو وہاں پر وہ اصول ہے کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، بلکہ برائی کو اس بات سے دور کرو جو سب سے بھلی ہو، احسن ہو۔ تو چلیں اب یہاں پر اس کو آتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ کو وہی کرنا ہے، دونوں پورے اس بڑے سینٹینس کے دو پارٹس کر لیں، شرط اور جواب شرط۔ تو شرط ہے اگر تو مجھے مارے گا، جواب شرط یعنی جزا تو میں تجھے ماروں گا۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ اگر اور تو یعنی ان کو آپ ہائڈ کر لیں۔ اب آپ کا نارمل سینٹینس بچ گیا کیا، کہ وربل سینٹینس تو مجھے مارے گا۔ اچھا تو مجھے مارے گا، یہاں پر تھوڑا الرٹ ہو جائیے گا۔ ابھی تک اوپر جو بھی کچھ تھا وہاں پر آپ صرف اور صرف کیا کر رہے تھے، فعل با فاعل تھا، رائٹ، یعنی ورب اور ساتھ ہی ساتھ سبجیکٹ۔ لیکن یہاں پر تھوڑا اگر آپ دیکھیں تو مجھے مارے گا، یہ جو مجھے جو آ رہا ہے نا، یہ کیا ہے، یہ آبجیکٹ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر آپ کو فعل فاعل اور مفعول تینوں چیزیں مل رہی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلا کام، تو مجھے مارے گا، تو مارے گا، تو مارے گا، تو سے پتہ چلا کہ بھئی یہ سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن کے ساتھ ساتھ یہ سنگولر کی بات ہو رہی ہے، اور پھر یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے مارے گا، تین باتیں پتہ چلی۔ اسی طرح میں تجھے ماروں گا، یہاں پر فرسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے، اس طرح سے آپ پہچانیں فرسٹ پرسن، اور پھر اس کے بعد یہ بھی سنگولر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی مذکر۔ اب ہمیں ساری چیزیں پتہ چل گئی، بس ہم نارمل وہ سینٹینس میں وہ چیز لے آئیں گے، یعنی سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے کہ یہ ہاں، تو پہلا کام تو مجھے مارے گا، تو تد ریبو، تد ریبو، ٹھیک ہے، لیکن مجھے مارنے کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر، تو مجھے مارنا یعنی یائے متکلم انوالو ہو رہی ہے۔ جب یائے متکلم بیچ میں آئے گی تو ایک نون وقایا بیچ میں آتا ہے، آپ کو پتا ہوگا اچھی طرح، یعنی بیچ میں جب یائے متکلم آئی تو وہ ایک نون وقایا کی ڈیمانڈ کرے گی، کیونکہ اسے زیر چاہیے، اور وہ زیر کی ڈیمانڈ کون پوری کرے گا، وہ زیر کی ڈیمانڈ پوری کرنے والا اصل میں نون وقایا ہے، ٹھیک ہے، تو یائے متکلم آ گئی آبجیکٹ کے طور پر، تو یہ نون کے نیچے زیر آ گئی، اور یہاں پر یہ بنا کچھ تجربو نہیں، لیکن نہیں، اب آگے ویسے بھی اس کو ابھی دیکھیں گے، اور پہلے اس کو فی الحال اتنا ہی لکھا رہنے دیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ادھر ذرا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، میں تجھے ماروں گا، میں مارنے کا مطلب کیا ہے، اب دیکھیے، یضربو تضربو اضربو نضربو، تو اصل میں کیا تھا، اضربو، اور پھر تجھے مارنے والی بات ہے، تجھے مینس یو، تو کا اٹیچڈ ضمیر، تو اضربو کا، ٹھیک ہے، لیکن اب ہو کیا رہا ہے یہاں پر، اب یہاں پر آپ اگر والا اب انہائٹ کر دیں گے، اگر کو انہائٹ کیا، تو کو انہائٹ کیا، تو اگر کے لیے آپ لے کر کے آئے ان، تو ان نے آ کر کے کیا کیا، تضربنی کو تضربنی، تضربنی، اور پھر یہاں پر اضرب کا کو اضرب کا، کیونکہ تو کے لیے تو کچھ لانا نہیں ہے، تو پھر بس ان کے آتے ہی وہ اثر یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جو پھر کچھ کنسٹرکشن بن کے آئی، تو ان تضربنی اضرب کا، ٹھیک ہے، اضرب کا، اگر کوئی مؤنث مار کھانے والی تو پھر اضرب کی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے الحمدللہ کر لی۔ اس کے بعد آگے چلیے، اب ذرا اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ غور کریے ذرا، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اچھا، یہاں پر آپ نے کیا کیا، سب سے پہلے وہی شرط اور جواب شرط کو علیحدہ علیحدہ کیا، اگر کو اور تو کو ہائڈ کر لیا، اس کے بعد نارمل اپنے ترجمے کی طرف آئے۔ تو ترجمے کے لیے آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، کہ یہ دیکھنا ہے کہ بھائی جو فعل ہے مدد کرو گے،
تو کون کس کی مدد کر رہا ہے؟ تم مدد کرو گے. تو تم سے پتہ چلا کہ سبجیکٹ یہاں پر بات ہو رہی ہے سیکنڈ پرسن کی. سیکنڈ پرسن کے ساتھ ساتھ یہاں پر سبجیکٹ جو ہے وہ سنگولر ہے. ٹھیک ہے. اور اب سنگولر نہیں ہے اصل میں، بات یہ جو پیچھے سے چل رہی تھی تو وہ مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے نا، اگر آپ غور کریں تو وہاں پر یہ پلورل کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. تم سے مراد تم سب ہے، تو پلورل ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے وہ جو مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مذکر کا استعمال کرنے کا مطلب مؤنث بھی اس کی تابع، تو وہ بھی اس میں آ جائے گی ساری چیز، اس کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر وہ تمہاری مدد کرے گا، تو وہ سے مراد یعنی یہ تھرڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے ساتھ ساتھ یہ سنگولر اور یہ مذکر. اب اتنی باتیں آپ کو معلوم ہو گئی. اب ہم اپنے اس پرٹیکولر اس میں جائیں کہ بھئی یہاں پر مدد کرنے کے لیے روٹ لیٹرز کیا آتے ہیں. تو روٹ لیٹرز آتے ہیں نون صاد را. ٹھیک ہے. اور یہاں تو باب کلیئر ہے، نون باب نصرہ ینصرو. ٹھیک ہے. بس نارمل ہے، اپنے صیغے کی طرف گئے، اپنے گردان کی طرف گئے، اور وہاں سے گردان میں سے وہ ریسپیکٹیو صیغہ لے کے چلے آئے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر آپ جائیں گے تم مدد کرو گے، یعنی تم سب مدد کرو گے. ٹھیک ہے. تم سب مدد کرو گے، تو تم سب یعنی تم سب لوگ مدد کرو گے. تو اصل میں یہ صیغہ جو آپ کو لانا ہے وہ کیا کہتے ہیں، جمع مذکر اور حاضر کا صیغہ. تن سرو نا صیغہ کون سا ہے؟ تنصرون. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیے. اب آگے آ رہے ہیں کہ تم سب مدد کرو گے. یہ تو بات یہاں آ گئی، تنصرون کس کی مدد کرو گے؟ اللہ کی. تو آپ کو پتہ ہے اللہ مفعول ہے، اور جب مفعول آ جائے تو اسے ہم حالت نصب میں رکھتے ہیں، تو اللہ تنصرون اللہ. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیے دوسرے پارٹ میں جزا میں، وہ تمہاری مدد کرے گا. تو وہ تمہاری مدد کرے گا تھرڈ پرسن واحد مذکر. تو سب سے پہلا صیغہ ین ین سرو. کیوں ین سرو؟ تنسرو تنسرو انسرو ننسرو نصارہ ینسرو. تو پہلا صیغہ گیا ینسرو، کس کی مدد کرے گا؟ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تم سب کی مدد کرے گا. تو پیچھے جو سبجیکٹ تھا اسی کے لیے یہاں پر یہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو پیچھے سبجیکٹ آپ کا تو جمع کا تھا، تو یہاں پر ہو جائے گا اس کے لیے اٹیچ ضمیر کم. دن ین سورو سورو کم ین سورو کم. اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، کنڈیشنل سینٹینس کے لیے ہم اب اگلا اسٹیپ کیا کرتے ہیں، جو ہم نے ہائڈ کیا تو اسے ان ہائڈ کر لیں. اگر کو ان ہائڈ کرنے کے بعد اس کے لیے ہم حرف شرط ان لے کر کے آئے. ان آتے ہی کیا کرے گا، سب سے پہلے فعل مضارع کو مجزوم کرے گا، جو ہمارا چیپٹر ہے اخف کرے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ تنصرونا اونا ساؤنڈ والا صیغہ ہے، آنی اونا اینا والے جتنے صیغے ہیں یہ سب میں نون ڈراپ ہوتا ہے، ہم نے بھی کر دیا. اور نون ڈراپ ہونے کے بعد ایک ایکسٹرا الف آپ کو لگانا ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا، اسے آپ پڑھیں گے تو ان تن سورو سورو سورو. اب آگے یہ را کس میں مل رہا ہے؟ یہ اللہ میں، لام میں مل رہا ہے. تو ان تن سورو اللہ، اس کو اس میں ملائیں گے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. لام ہے یہاں پر ان تن سورو اللہ. آگے کیا ہے ینصروکم. تو اب ینصرو تو نہیں رہے گا. ینصرو کب تھا؟ جب تو کو یا اگر کو ہم نے ہائڈ کر دیا تھا. اب چونکہ ہم ان ہائڈ کریں گے لہٰذا یہاں پر ینصرو کیا ہو جائے گا، ینصر. اب پڑھیے ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اب ذرا پیچھے چلیں اور اس آیت کی طرف جو میں نے سب سے پہلے آج پڑھی ہے اس کی طرف چلیں اور اس میں دیکھیں. دیکھیے یہاں پر غور کریے اور اللہ کا شکر کریے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آیت میں اتنی بڑی گرامر یہ سمجھا دی. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو، ایھا ایتھا تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے، یا حرف ندا، الذین اس میں موصول یعنی ریلیٹو پروناؤن، آمنو آمنو ایمان لائے وہ لوگ جو، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو. جمع کا صیغہ ان تنصروا اللہ ینصرکم. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ پیچھے آمنو ہے لہٰذا جو فعل آ رہی ہے وہ بھی دیکھیے جمع. تو یہ پورا کا پورا پارٹ جو ہے اب آپ نے پہچان لیا کہ اصل میں یہ جملہ شرطیہ ہے. اس میں حرف شرط ان ہے، اور یہ جملہ شرطیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک شرط اور دوسرا جواب شرط. تو شرط ہے ان تنصر اللہ اور جواب شرط ہے ینصرکم. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس میں تب سب سے پہلے تو جب اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس
مشن کے لیے ہم سب کو ایک طریقے سے ذمہ دار بنایا تھا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذمہ داری سونپی ہے بحیثیت امت کے، اور وہ بھی خیر امت کے، تو اس ذمہ داری کو جب نبھاؤ گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، مددگار ہوگا۔ لیکن کب؟ جب باہر نکلو گے۔ باہر نکلے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو خدا کی دی ہوئی امانت سمجھتے ہوئے، اور اپنی ذاتی چیزیں نہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ یہ ذاتی نہیں، یہ سب عطائی ہے، اس خدا نے دی ہے، اور اس کس کے لیے دی ہیں؟ بھئی خرچ کرنے کے لیے دی ہیں۔ اب اس خرچ کرنے کا میں جو کون کون لوگ اس کے مستحق ہیں، کون کون حقدار ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہیں، آپ کی ذات ہے، آپ کے اہل و عیال ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ مخلوق خدا، تو مخلوق خدا کا اس میں حصہ ہے، آپ کا اپنا کچھ ذاتی نہیں، نہ آپ کا علم اپنا ہے، نہ آپ کی صلاحیت اپنی ہے، نہ آپ کا مال اپنا ہے، نہ آپ کی ساری چیزیں اصل میں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ تو اس نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، جو کام بتایا ہے، وہ کام ہمیں کرنا ہے اپنے آخری سانسوں تک، تب تو اللہ کی مدد کے ہم امیدوار ہو سکتے ہیں، ادروائز اللہ کی مدد کے امیدوار ہونا محض خوش فہمی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو تل کا امانی یوہم سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ اصل میں ان کی خوش فہمیاں ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ وہی سب اقدامت، اور ظاہر سی بات ہے اس پر بہت بڑا جو اجر ہے، ثواب ہے، یا یوں سمجھ لیں بہت بڑی جو جزا ہے، بہت بڑا جو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انعام رکھا ہے، جو جس کا اتمام جو ہے آخرت میں ہونا ہے، وہی سب اقدامت، یعنی تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے اندر سے جو فکل مائنڈیڈنس ہے اسے ختم کر دے گا، تمہارے اندر سے جو پل میں کچھ یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا، ڈر اور خوف کو ختم کر دے گا، اور تمہیں استقامت عطا فرمائے گا۔ تو ہم سب اس حرف شرط اور جواب شرط کے تعلق سے الحمدللہ آج کے سمجھنے والے بن گئے کہ آج اللہ کا شکر ہے جملہ شرطیہ ہمیں بالکل کلیئر ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ جملہ شرطیہ میں اور ساتھ ساتھ وہ شرطیہ اور ان نافیہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ان کے آنے سے جو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، یعنی جو مجزوم کا قاعدہ ہے وہ اس پر اپلائی ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس جملے پر یہ داخل ہوگا وہ جملہ شرطیہ یعنی کنڈیشنل سینٹینس کہلائے گا۔ اور آج دل چاہتا ہے اس آیت کو ایک بار پھر سے ڈسکس کریں، جسے کل سے مراد میری اس سے پہلے والی جو کلاس تھی جس میں سورۃ الحجرات کی آیت تھی قالت الاعراب، تو آج اسی آیت پر آج کا یہ سبق ختم ہوگا، کیونکہ اس میں بھی آپ کو حرف شرط مل جائے گی۔ تو یہاں پر یہ آیت اتنی خوبصورت ہے اس حوالے سے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14، ٹھیک ہے، 14، 49-14، یہ جو آیت ہے اس اعتبار سے بہت خاص ہے، کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے لم بھی دے دیا، لما بھی دے دیا، ٹھیک ہے، دیکھیے لم تؤمنو، پھر اس کے بعد لما یدخل الایمان، پھر اس کے بعد اب اس کے جواب میں آگے پڑھیں گے کیا فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب یعنی اس دور میں، اس مخصوص دور میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس کا مطلب یہی تھا اس دور میں کہ جو بدو تھے، اعراب تھے، جو دیہاتی تھے، مرکز علم سے دور تھے، تو آج کے تعلق سے یہی ہے کہ آج جو مرکز علم سے دور لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آمنا، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو قل لم تؤمن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواباً کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ہرگز ایمان نہیں لائے، ذرا بھی ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ہم مسلمان ہو گئے، قانوناً مسلمان ہو گئے، دنیاوی قانون کے مطابق مسلمان ہو گئے، اپنے دعوے میں مسلمان ہو گئے، لیکن وہ جو ریکوائرڈ ٹریٹس ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، ایک مومن کی جو صفات ہیں اس سے ابھی متصف نہیں ہو سکتے، تو حقیقی ایمان ابھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، ابھی اصل میں اقرار باللسان تک ہے معاملہ، صرف زبان سے تم نے، یعنی زبان کی لپ سروس والا معاملہ ہے کہ زبان کو حرکت دی، کیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ دیا، دعویٰ کر دیا، لیکن تصدیق بالقلب جو ہے، یعنی دل کے ساتھ تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا، قلبی کیفیت
ہو جانا ویسی ایمان، ایمانی حلاوت اور نور ایمان سے منور ہو جانا قلوب کا، یہ دراصل ہمارے اعمال بتائیں گے، ہماری زندگی کی ترجیحات بتائیں گے۔ تو جب ہم اپنے مشن کو دیکھتے ہیں زندگی کے، جب ہم اپنی ترجیحات کو دیکھتے ہیں، پرائرٹیز کو دیکھتے ہیں، پریفرنسز کو دیکھتے ہیں، چوائسیز کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اصل میں ایمان قلوب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قلب کا معاملہ ہے، یہ ظاہر کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اگر اس کی کچھ انٹینسٹی، حرارت پتہ چلے گی، تو یہ قلب کی گواہی زبانی کلامی گواہی نہیں ہوگی، یہ اعمال سے زندگی پھر مزین ہو جائے گی، اعمال سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے گی، اعمال بہتر ہو جائیں گے۔ کون سے ہو جائیں گے؟ یعنی پھر اعمال الائن کریں گے کس سے؟ دعووں سے، جو دعویٰ کیا ہے، جو کلیم کیا ہے، اس کے مطابق اعمال نظر آنے لگیں گے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا تمہارے دلوں میں۔ اب آگے کیا فرمایا بہت اہم آج کے سبق کے تعلق سے، وَإِن تُطِيعُوا، اب ظاہر سی بات ہے یہ ساری بات پڑھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر ہم کریں کیا؟ کیا کریں جو ہمارے اندر ایمان آ جائے گا؟ ایسی کیا چیز کر لیں جس کی وجہ سے ہم صرف قانونی مسلمان نہ رہ جائیں، بلکہ واقعتاً مسلمان ہو جائیں، واقعتاً مومن ہو جائیں؟ اور مومن کا مطلب محض رسمی مومن نہیں، میں مومن مسلم کا مطلب محض رسمی مسلم نہیں، بلکہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، کوئی بھی چیز، کوئی اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب آپ اسے پہچانیے گا، من اعمالکم، آپ سب نے گرامر پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ من حرف جار، اعمالکم جار وہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن، تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن کو حرف جار من نے مجرور کیا، یہ پوری کنسٹرکشن مرکب جار لی، تو یا لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اب یعنی جو ٹریک ہے، جو راستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ انکنڈیشنل ہو، یعنی ایسی اطاعت جس میں کوئی شرط نہ رکھی گئی ہو، ایسی اطاعت جو واقعتاً ہماری زندگی سے نظر آ رہی ہو۔ تو وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی یہ ٹریک اگر تم اختیار کر لو گے، تو پھر تھوڑی بہت اگر لغزش کہیں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ ایسا خونخوار قسم کا ایک داروغہ نہیں ہے جو ہر وقت تعینات ہے، تیار ہے، ایک ایسا وہ جو ہے سزا دینے والا جو ہے جلاد نہیں ہے کہ بس وہ منتظر ہے کہ تمہاری طرف سے لغزش ہو اور تمہاری پکڑ، نہیں، بلکہ وہ تو منتظر اس بات کا ہے کہ ہم تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، پلٹ لیں، پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، تو وہ تو غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو اصل یہ ہے، یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ ٹریک اختیار کرنا ہے اطاعت کا، اور پھر اس پہ کوئی لغزش ہو جائے گی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم۔ لیکن اب دیکھیے یہاں پر ان جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور تطیعو اصل میں تطیعونا ہے، آپ اپنے سبق کے تعلق سے اسے پہچانیں۔ تو اس ان نے اس کیا کر دیا؟ تطیعو یعنی تطیعونا کو مجزوم کر دیا، اور ان نے حرف شرط نے اسے تطیعو کر دیا، یعنی مجزوم کر دیا۔ تو ان تطیعوا اللہ ورسولہ، تو یہ تو ہو گیا شرط۔ اب جواب شرط کیا ہے؟ جواب شرط دراصل یہاں یہی ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ظاہر سی بات ہے، اگر اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تب تو یہ انعامات ملیں گے، لیکن خدا نخواستہ وائسی ورثہ اگر اطاعت نہیں ہوئی، اگر منمانی زندگی گزاری، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بندے کو جو اس نے مہلت دی ہوئی ہے، بندے کو جو اس نے اجازت دی ہوئی ہے کس چیز کی، اختیار دیا ہوا ہے کس چیز کا، چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور چاہے وہ ناشکرہ بنے، ٹھیک ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اختیار دے دیتا ہے اور پھر اس کے ہاں پکڑ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اصل میں پکڑ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اب تمہیں چھوٹ ہی اسی لیے دی گئی، زبردستی کوئی کام نہیں کرا جائے گا، نہ زبردستی ہدایت دی جائے گی، نہ زبردستی گمراہ کیا جائے گا، حق کے طالبوں کو ہدایت ملے گی
اور شر کے طالبوں کو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا، ان کے لیے پھر شرارت والے راہیں آسان کر دے گا۔ لیکن جو خیر کے متلاشی ہیں، خیر طلب کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ مجاہدہ کریں گے، لیکن شرط وہاں بھی ہے مجاہدے کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے مجاہدہ کیا، اسٹرگل کیا ہمارے راستے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، تو ضرور بے ضرور ہم نے ان کے لیے راستے، راہیں ہموار کر دیں، کشادہ کر دیں اپنی راہوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ان عجائبات کو، قرآن کریم کی کہ اس لنگوسٹک بیوٹی کو، قرآن کریم کی اس خوبصورت زبان کو سمجھنے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا، اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنے والا بنا دے۔ دیکھیے اگر آپ گرامر نہیں سیکھیں گے تو آپ کو وہ فیل نہیں آئے گی، صاف بات ہے۔ تو گرامر سیکھنا ہر ایک اس شخص پر فرض ہے جس نے، ظاہر سی بات ہے، دنیا کے معاملات میں بہت ترقیاں حاصل کی، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر استطاعت ہے، تبھی تو اس نے دنیا میں بڑے بڑے علوم حاصل کیے۔ تو اب کون سی ایسی چیز مانے ہے، روک رہی ہے، رکاوٹ ہے کہ انسان عربی گرامر کی طرف متوجہ نہ ہو اور اس خوبصورت کلام سے وہ ناشنا رہ جائے زندگی بھر؟ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہماری کہ اس کلاس کو دیکھیں، اس پر ریلیٹڈ جو بھی نوٹس آپ بنا سکتے ہیں وہ نوٹس کو تیار کریں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو ہے اسی کا ایک اور دو پارٹس اور انشاءاللہ اس کے آنے والے ہیں۔ اس کے پہلے ایک پارٹ آ چکا ہے، اس پارٹ کو بھی پراپرلی ریوائز کریے۔ اگر آپ نے ریویژن پراپر نہیں کیا تو پھر آپ کا انٹرسٹ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے گا، کیونکہ کچھ چیزیں پائل اپ ہوں گی، اور یہاں پر روز وہ چیز ریوائز نہیں کرائی جائے گی۔ ہاں، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق تو ریویژن ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کی طرف سے ہوم ورک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تو پھر معاملات اچھے نہیں بنیں گے، آپ کا انٹرسٹ کم ہونے لگے گا دھیرے دھیرے، پھر لوگ اسی لیے کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حوالہ میں لکھ دوں یہاں پر، پہلے بھی لکھا گیا ہے، آیت نمبر 49 اور سورہ نمبر 49، سورۃ الحجرات، آیت نمبر 14۔ تو دعا کر لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔